بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برِ صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی کا ذکر ہوگا، جو کہ سلاطین دہلی میں آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد پھر مغلوں کا دور شروع ہوتا ہے اور درمیان میں کچھ وقفہ شیر شاہ سوری کے ذریعہ سے بھی درمیان میں آیا، لیکن سلاطین دہلی کے نام سے جو بادشاہ مشہور تھے ان میں آخری بادشاہ لودھی خاندان کا ابراہیم لودھی تھا۔ آج اس کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ابراہیم لودھی نے جب تخت سنبھالا ہے سکندر خان لودھی کی وفات کے بعد 22 نومبر 1517 میں، تو اس کے بعد لودھی خاندان کی حکومت زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ جب اس نے یہ تخت سنبھالا تو اس کے بعد امراء نے یہ پسند نہیں کیا تھا کہ طاقت کا ارتکاز محض ایک شخص کے پاس ہو یا ایک جگہ طاقت جمع ہو جائے، لہٰذا ابراہیم لودھی کو جب امراء نے تخت نشین کیا تو اس وقت انہوں نے سلطنت دہلی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور دہلی اور جون پور کی سرحد تک ابراہیم لودھی کو سربراہ بنایا، حکمران بنایا اور اس کی تاج پوشی کر دی گئی، اور جون پور اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ابراہیم لودھی کے بھائی جلال خان کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ تقسیم باقاعدہ ایک معاہدہ کے نتیجہ میں عمل میں لائی گئی۔ اس طرح کے معاہدات یا اس طرح کی تقسیم عام طور پہ کارگر نہیں ہوتی۔ بظاہر تو انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ دو جگہوں پہ تقسیم کر دیں تاکہ تقسیم کار ہو کر یہ بہتر انتظام و انصرام ہو جائے، لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد ابراہیم لودھی کو بعض امراء نے یہ مشورے دینے شروع کر دیے، جن میں جہان خان لودھی بھی شامل تھا، کہ اس معاہدہ کو منسوخ کیا جائے اور صرف ایک بادشاہ ہی ہونا چاہیے لودھی خاندان کا جو دہلی پر حکومت کر سکے۔ اس مشورے کو ابراہیم لودھی نے فوراً ہی قبول کر لیا، کیونکہ یہ مشورہ اس کے مفاد میں جا رہا تھا۔ چنانچہ بعد میں پھر یہ طریقے ڈھونڈنے شروع کیے گئے کہ کس طرح جلال خان لودھی کو اس کے اقتدار سے محروم کیا جائے گا، کس طرح اس کو معزول کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابتداً تو یہی کہا کہ آپ کسی حکمت کے ساتھ اس کو وہاں سے بلا لیں کہ مشورے کرنے ہیں۔ چنانچہ اس کو خط لکھا گیا کہ آپ جون پور سے دہلی آئیں، لیکن اس تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مجھے کسی سازش کے ذریعے بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ دہلی نہیں پہنچا اس حکم نامے کے تحت، اور پھر ابراہیم لودھی نے فوراً ہی یہ طریق اختیار کرنا شروع کیا کہ جو امراء جلال خان لودھی کے ساتھ تھے ان کو انعام و اکرام سے نوازنا شروع کیا، ان کو اپنا حامی بنایا اور تحفہ تحائف دے کر ان کو اپنے ساتھ میں لایا، اور یوں اکثر امراء جلال خان لودھی کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ ابراہیم لودھی کے ساتھ ہو لیے۔ اس طرح جب یہ عمل اس نے کر لیا تو ابراہیم لودھی نے ایک بار پھر دوبارہ اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی ہے، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ جو معاہدہ تقسیم سلطنت کا ہوا ہے اس کو ہم منسوخ کرتے ہیں، اور اب صرف میں ہی سلطنت دہلی کا پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ دور آتا ہے جب جلال خان لودھی کے خلاف اس نے مہم شروع کی ہے، اپنے بھائی کے خلاف، اور اس کو پھر پکڑ لیا گیا، پہلے معصور کیا گیا اور بعد میں پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ جو تقسیم کا معاہدہ تھا یہ ختم ہو چکا تھا، اور پھر یہ بادشاہ ابراہیم لودھی ہی شمار ہوا۔ لازمی بات ہے
کہ امراء کی تقسیم تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور کچھ کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن جو اس کے اقدامات تھے ابراہیم لودھی کے، اس کے نتیجہ میں امراء کے اندر اعتماد کا فقدان ہوتا چلا گیا اور خود ابراہیم لودھی پر ان کا اعتماد نہیں رہا تھا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ ابراہیم لودھی سے اپنی جو ہیں راہیں جدا کرنی شروع کر دیں، بلکہ ابراہیم لودھی کے خلاف ایک منظم تحریک شروع کر دی کہ اس کو اب اس کی بادشاہت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ چنانچہ پنجاب کے بعض امراء نے ابراہیم لودھی کے اقدامات سے اور اس کے رویے سے متنفر ہو کر کابل میں موجود مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو خط لکھا کہ آپ ہندوستان آئیں اور ہندوستان پر حملہ کر کے یہاں کی حکومت اور انتظام و انصرام سنبھالیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کے لیے خاص طور پہ ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان لودھی، جو کہ اسکندر خان لودھی کا بھائی تھا، وہ بذات خود کابل گیا ہے، اور اس نے جا کے پھر قائل کیا ظہیر الدین بابر کو کہ آپ کے لیے میدان جو ہے وہ تیار ہے، اور ساتھ اس کو یہ بابر کو یہ بھی کہا گیا اور یہ یقین دہانی شاید کروا دی گئی کہ عالم خان لودھی جو ہے وہ لاہور کے علاقے یا دہلی اس کو دے دیا جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات وہاں پہنچ گئی اور دعوت کے لیے ہندوستان پر حملے کی دعوت کے لیے بابر تیار ہوا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے کچھ قافلے بھیجے تاکہ وہ جائزہ لیں لاہور اور ارد گرد کے علاقوں کا۔ چنانچہ جو بابر کے قافلے آئے ہیں اور اس کے نمائندے آئے، انہوں نے سیالکوٹ کو بھی فتح کیا اور لاہور کو بھی فتح کر لیا، اور اس کی اطلاع ظہیر الدین بابر کو دے دی کہ حالات یہاں پہ سازگار ہیں۔ چنانچہ 16 دسمبر 1525 کو ہندوستان کی فتح کے لیے ظہیر الدین بابر کابل سے روانہ ہوا، اور پہلے لاہور آیا، سیالکوٹ اور لاہور سے ہوتا ہوا وہ پہنچا ہے دہلی کی طرف، اور اس دوران دہلی پر عالم خان لودھی نے حملے کا پروگرام بنا لیا تھا، جس کے نتیجہ میں ابراہیم لودھی اور عالم خان لودھی کی جو افواج تھیں ان میں بھی مٹ بھیڑ ہو چکی تھی، اور اس کے نتیجہ میں یہ آپس میں بہت کمزور پڑ چکے تھے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپس میں فریق جو ہے وہ لڑ رہے ہوں تو پھر مخالف جب آتا ہے تو اس کے لیے تو وہ حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر جب وہ روانہ ہوا ہے ہندوستان پر حملے کے لیے، لاہور کو بھی فتح کر لیا، اور پھر اس کے بعد دہلی پر چڑھائی کے لیے وہ آگرہ کی طرف جو ہے روانہ ہوا، اور پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی اور بابر کی فوج کا آمنا سامنا ہوا، اور ایک ہفتے تک فوجیں جو ہیں وہ آپس میں کشمکش بھی رہی، اور ہمت جواب دے رہی تھی ابراہیم لودھی کی افواج کی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ چنانچہ محض ایک ہفتہ کی لڑائی کے بعد ظہیر الدین بابر کی افواج نے ابراہیم لودھی کی افواج کو شکست دی، اور ابراہیم لودھی پانی پت کے میدان میں لڑائی کے دوران مارا گیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تاریخ نویس کہتے ہیں کہ غالباً یہ ہندوستان کا واحد بادشاہ ہے، اور جب تاریخ نویسوں نے لکھا ہے تو واحد ہی ہوگا جو کہ میدان جنگ میں مارا گیا، اور باقی کہتے ہیں کہ مختلف ہلاکتیں تو کئی بادشاہوں کی ہوئی ہیں، ان پہ حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن میدان جنگ میں مارے جانے والا یہ آخری بادشاہ ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت تھا کہ یوں ہندوستان پر جو حکمران تھے دہلی کے بادشاہ، ان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ وہ میدان جنگ میں جب وہ مارا گیا اور مخالف فوج فاتح ہو گئی تو پھر ان کا اقتدار کا بھی اس لحاظ سے خاتمہ ہو گیا۔ تو اس طرح جب بابر نے فتح حاصل کر لی ہے تو بابر کے ذریعہ سے ہندوستان میں ایک بہت مستحکم حکومت مغلیہ دور کا آغاز ہوتا ہے، اور مغلوں کی حکومت یہاں قائم ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ کا وقفہ یہاں آیا جب بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا ہے، تو پھر شیر شاہ سوری نے اس کو یہاں سے مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ جائے، چنانچہ وہ اس کو یہاں کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ کے جانا پڑا،
اور پھر دوبارہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس نے اقتدار سنبھالا، اور پھر کئی سو سال حکومت رہی مغلوں کی، اور ایک مستحکم حکومت ان کے ذریعے قائم ہوئی۔ لیکن جو سلاطین دہلی کی حکومت 1192 میں ترائن کی جنگ کے ذریعہ سے جس کی پیدائش ہوئی تھی، اس حکومت کا خاتمہ 1526 اپریل میں پانی پت کے میدان پر اس حکومت نے آخری سانس لیا، اور سلاطین دہلی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مغلوں کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین محترم، آج ہم نے تذکرہ کیا سلاطین دہلی کے آخری بادشاہ جو کہ لودھی خاندان کا بادشاہ تھا، ابراہیم لودھی۔ آئندہ پروگرام میں مغلوں اور دیگر بادشاہوں کے پروگراموں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔